میں نے جالب کو خط لکھا اور جالب کا جواب میرے پاس آیا۔ انور، میں تم کو اب تک 25 خط لکھ چکا ہوں۔ اب جالب غالب تو نہیں کہ ہر خط کی 2 کاپیاں بناؤ، ایک چھپنے کے لیے اور ایک بیچنے کے لیے۔ اگر میرے خط تمہارے پاس محفوظ ہے تو کسی یہاں آنے والے شاعر یا ادیب کے ہاتھ بھجوا دینا۔ لائل پور کا نام جب تم لوگوں نے فیصل آباد رکھ دیا تو میں نے وہ شہر چھوڑ دیا۔ اب وہ شہر میرا نہیں بلکہ رانا ثناء اللہ کا ہے۔ تمہارے خط سے پاکستان کے حالات معلوم ہوئے۔ یہاں کے حالات بھی کچھ پاکستان کی طرح ہے۔ کل یہاں ایوب خان، یحییٰ خان، جنرل موسیٰ اور ضیاء الحق کی میٹنگ تھی۔ یہ بات ہم لوگوں کو ISPR کی ٹویٹ سے معلوم ہوئی۔ صدیق سالک یہاں کی ISPR کی انچارج ہے۔ اسی رات فیض اور فراز میرے پاس آئے اور کہنے لگے، جالب تم جلدی سے اس میٹنگ پر کوئی نظم لکھ دو۔ میں نے کہا، میں نے ہمیشہ زندہ شاعری کی ہے، مری ہوئی شاعری کبھی نہیں۔ تم دونوں ٹرائی کرو۔ دونوں چلے گئے۔ میں یہاں پاکستان ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں۔ نون لیگ کی روشنی کے اشتہار جو تاریکی سے بھرے ہوتے ہیں دیکھ کر دل خراب ہو جاتا ہے۔ بجلی کا حال تمہارے ہاں یہی رہا تو آنے والے دنوں میں تم لوگ ایمان کی روشنی میں پلگ لگا کر ٹیلی ویژن دیکھو گے۔ میں نے تمہارا 14 اگست کا پروگرام دیکھا تو پروگرام کا آغاز میرے شعر سے کرنا چاہیے تھا۔ بہتے لہو میں سب تیرا مفہوم بہہ گیا، 14 اگست صرف تیرا نام رہ گیا۔ یہاں مجھے ایک ہی بات کا افسوس ہے کہ تم ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ تم اسیری کے لطف سے آج تک ناواقف ہو۔ میری تو آدھی زندگی جیل کے سلاخوں کے پیچھے گزری۔ سلاخوں کے پیچھے ساری قوم کو جالب قیدی نظر آتا تھا، مگر سلاخوں کے سامنے جالب کو ساری قوم قیدی نظر آتی تھی۔ میرا ایک رشتہ دار ہے، ان کی یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ان کا خط میرے پاس آیا، مجھ سے پوچھ رہے تھے بیٹی کا نام کیا رکھوں۔ میں نے خط لکھ کر کہا فیصلہ رکھو، کم از کم محفوظ تو رہے گی۔ میں ہر جمعے کی شام قائد اعظم اور فاطمہ جناح سے ملنے جاتا ہوں، وہ دونوں کہیں نہیں جاتے۔ میں نے قائد سے کہا پاکستان میں آپ کی سالگرہ کا کیک کوئی نہیں کاٹتا۔ قائد نے کہا جالب، میں نے پاکستان کو ایک کیک کی طرح اس قوم کو پیش کیا تھا جس کو 1971 میں کاٹ دیا۔ آدھا کیک بنگلہ دیش بن گیا اور آدھا مغربی سیاستدان کا گئے۔ ہم لوگ پاکستان کی باتیں کرنے لگے، اتنے میں رئیس امروی آ گئے۔ یہ بھی جمعے کی شام قائد سے ملنے آ جاتے ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے کہا ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اب لوگ قائد کے مزار پر بھی جاتے ہیں یا نہیں۔ رئیس نے اپنے 4 مصرے سنائے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد قائد نے پوچھا رئیس مہاجرین کا کیا حال ہے؟ رئیس نے کہا قائد، لندن میں تو مہاجر خوش ہے مگر کراچی میں مہاجروں کا حال تباہ ہے۔ میں نے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا جو زندگی بفراغت گزر نہیں سکتی تو زندگی کی رہ تنگ سے گزر جاؤ۔ مہاجرین غریب الدیار پاکستان، تمہارے حق میں مناسب یہ ہے کہ مر جاؤ۔ میں نے رئیس سے کہا آپ لوگ خود کو مہاجر کیوں کہتے ہیں؟ بتائیے قائد، نہ وہ ادائے تکلم نہ وہ احتیاط زبان، مگر یہ ضد ہے ہمیں اہل لکھنؤ کا ہی، بھول جائے لفظ مہاجر۔ اب آپ لوگ سندھی ہیں۔ رئیس غصے میں آ گئے، کہنے لگے اپنے نام سے امروہہ نکال دوں، رئیس ٹنڈو رکھ لوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے قائد، جب تک نون کی حکومت ہے مہاجر پریشان ہی رہیں گے اور مجھے نون کی حکومت جاتی نظر نہیں آتی۔ اگلے الیکشن میں بھی لگتا ہے یہی جیتے گی، جس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان میں نون، پاکستان میں نون، پاکستان کے قانون میں نون، پاکستان کی میزان میں نون، سرکاری افسران میں نون۔ نیب تو نون سے شروع ہوتی ہے، نیشنل بینک آف پاکستان تو نون سے شروع ہوتا ہے اور ختم نون پہ ہوتا ہے۔ تو میں نے رئیس سے کہا اس طرح تو بے ایمان میں نون، بجلی کے بحران میں نون، تعلیم کے فقدان میں نون، پنجاب کے ہر پہلوان میں نون۔ رئیس کہنے لگے قائد، آپ کے زمانے میں کراچی پاکستان کا کیپٹل تھا، اب پاکستان کا آدھا کیپٹل دبئی میں ہے، پاؤ لندن میں اور پاؤ جنیوا میں ہے۔ ساری قومی خزانہ ملک سے باہر ہے اور وزیر خزانہ تقریباً اندر ہے۔ یہ ہے آپ کا پاکستان۔ دہشت گرد جب چاہتے ہیں ہزاروں بے گناہ مار دیتے ہیں۔ فاطمہ جناح نے کہا مسلم لیگ نون دہشت گردوں کے خلاف کیوں کڑی نہیں ہوتی؟ صرف اس لیے محترمہ کہ طالبان میں بھی نون ہے۔ خدا حافظ کہہ کے رئیس چلے گئے۔ قائد نے کہا اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ محترمہ نے کہا آمین۔ میں نے کہا محترمہ آمین میں بھی نون ہے۔